اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر ریاست مہاراشٹر کے تاریخی قدیم شہر اورنگ آباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اورنگ آباد میں ایک دردناک حادثہ ہوا۔ مسلم فیملی کے 7 افراد دم گھٹنے اور جھلس کر جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ مرنے والوں میں ماں، 2 بیٹے، 2 بہویں اور 2 بچے شامل ہے۔ آگ نیچے کی دکان میں لگی جو 3 منزلے تک پہنچ گئی۔ نیوز پورٹل کی خبروں کے مطابق اورنگ آباد کے کنٹونمنٹ علاقے میں منگل کی رات 3 منزلہ عمارت میں لگنے والی آگ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی دم گھٹنے اور جھلس کر دردناک موت ہو گئی۔ تمام مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، ان میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیر رات تقریباً 3:30 بجے گھر میں آگ لگ گئی۔ اطلاع کے مطابق اورنگ آباد کے کنٹونمنٹ کمپلیکس میں کپڑے اور درزی کی دکان میں آگ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں یہ اتنی بڑھ گئی کہ عمارت کی 3 منزل تک پہنچ گئی۔ تینوں منزلوں پر مختلف خاندانوں کے لوگ رہتے ہیں۔ نیچے ایک دکان تھی جہاں کچے کپڑے ملتے تھے اور اس میں درزی کی دکان بھی تھی۔ پولیس سے ملی اطلاعات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگنے کا امکان ہے۔ شہید ہونے والوں میں حمیدہ بیگم 50 سال، حمیدہ کے بیٹے شیخ سہیل 35 سال اور وسیم 30 سال، حمیدہ بیگم کی بہو تنویر بیگم 25 سال اور ریشمہ بیگم 22 سال شامل ہے، اور وسیم کے 2 بچے عاصم وسیم شیخ 3 سال اور بہن مہنور وسیم شیخ 2 سال شامل ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے پونا سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ سرکاری اسپتالوں کی لاپرواہیاں تو مشہور ہے، یہ بھی دیکھیں آپ کتنی خطرناک خبر ہے کہ پونے کے ایک سرکاری اسپتال میں سنگین لاپرواہی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ICU میں چوہے کے کاٹنے سے ایک مریض کی موت ہو گئی۔ اسپتال نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ نیوز پورٹل سے ملی خبر کے مطابق پونے سے
یہ حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے تنازعات میں رہنے والا پونے کا ساسون اسپتال ایک بار پھر خبروں میں آ گیا ہے۔ سرکاری اسپتال کے انتہائی نگہداشت والے یونٹ ICU میں داخل ایک نوجوان کی مبینہ طور پر چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے موت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد لواحقین اسپتال انتظامیہ سے ناراض ہے۔ الزام ہے کہ مریض ساگر عمر 30 سال کی موت چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اسپتال کے انتظامات پر، مینجمنٹ پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور رشتہ داروں نے لاش لینے سے، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ملزمین کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کی جاتی ہم لاش کو ہاتھوں میں نہیں لیں گے۔ انتظامیہ اسپتال مینجمنٹ پر علاج میں لاپرواہی کا سنگین الزام لگا ہے، مگر اسپتال نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، تہاڑ جیل سے آخر سنجے سنگھ عام آدمی پارٹی کے دبنگ اور قدآور نیتا جیل سے، تہاڑ جیل سے باہر نکل گئے، اور انہوں نے نکلتے ہی کہا کہ جیل کے تالے ٹوٹیں گے، کیجریوال سسودیا ستیندر چھوٹیں گے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر اور راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ تہاڑ جیل سے باہر آ چکے ہیں۔ دلی آبکاری گھوٹالہ معاملے میں 6 ماہ جیل میں گزارنے کے بعد گزشتہ کل انہیں ضمانت دینے کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور آج انہیں تہاڑ جیل سے رہائی مل گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی جیل میں ان کی رہائی کا آرڈر پہنچا تھا، جس کے بعد جیل انتظامیہ کاغذی کارروائی پورے کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جیل سے باہر نکلنے کے بعد سنجے سنگھ نے لوگوں سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن ایک بیان انہوں نے ضرور دیا جو کسی طویل تقریر سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے جیل سے باہر آنے کے بعد کہا کہ جیل کے تالے ٹوٹے گے، کیجریوال سسودیا ستیندر جین چھوٹے گے۔ ان کی رہائی کے وقت تہاڑ جیل کے باہر حامیوں کا زبردست ہجوم دیکھنے کو ملا۔ سنجے کی بیوی انیتا اور ان کی بیٹی بھی انہیں لینے کے لیے تہاڑ جیل پہنچی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ دیر میں سنجے سنگھ وزیر اعلیٰ کے رہائش گاہ پر گئے، اور پھر انہوں نے گزشتہ کل باہر نکلتے ہی زبردست انداز میں مودی اور BJP پر حملہ کر دیا، اور کہا کہ مودی اور BJP ہمیں جیل سے نہیں ڈرا سکتے ہیں۔ ایک بڑی افسوسناک خبر فرید آباد ہریانہ کی آ رہی ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک نوجوان کی بڑی بے رحمی سے پٹائی کی جا رہی ہے۔ یہ نوح تشدد کے ملزم اور گورکشپ تنظیم سے وابستہ آتنکوادی بٹو بجرنگی کی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ فی الحال پولیس نے ویڈیو کے سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جانکاری کے مطابق بٹو بجرنگی ایک نوجوان کو لاٹھیوں سے پیٹتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بٹو بجرنگی کے گھر کے باہر کا ہے۔ جس نوجوان کی پٹائی کی گئی اس پر الزام ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو لالچ دیا اور پھر ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے پکڑ کر مارا پیٹا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے نوٹس لیتے ہوئے اس پورے معاملے میں دونوں فریقوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ عورت کی شکایت پر نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور نوجوان کی شکایت پر بٹو بجرنگی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی نے گزشتہ کل اپنے علاقے متدار چھیتر وائناڈ سے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس موقع پر ان کی بہن پرینکا گاندھی بھی موجود تھی، اور پھر ان کے ساتھ میں انہوں نے روڈ شو بھی کیا۔ کیرلا کے وائناڈ سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کو لوک سبھا الیکشن 2024 کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک روڈ شو کیا جس میں کانگریس جنرل سیکرٹری اور ان کی بہن پرینکا گاندھی بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ راہل گاندھی نے 2019 کے انتخابات میں وائناڈ سیٹ سے 4 لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے بڑے فرق سے کامیابی حاصل کی تھی۔ راہل گاندھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وائناڈ کے ایک گاؤں موپینات پہنچے اور سڑک کے ذریعے پھر اس جگہ پر گئے جہاں انہیں پرچہ نامزد کرنا تھا۔ پارٹی نے کہا کہ انہوں نے پرینکا گاندھی اور کے سی وینو گوپال، دیپا داس، کنہیا کمار اور ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر وی ڈی ستیسن اور KPCC کے ورکنگ صدر MM حسن کے ساتھ صبح 11 بجے کے قریب روڈ شو کیا۔ اس دوران راہل گاندھی نے کہا کہ آپ کا MP بننا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں آپ سب کو اپنی چھوٹی بہن پرینکا کی طرح سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کی شہریت کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت سامنے آئی ہے کہ اتر پردیش کے غازی آباد میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی شہریت، اپنی سٹیزن شپ نہیں کھوئے گا۔ راجناتھ سنگھ نے بدھ کے روز کہا کہ ہندوستان میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان اپنی شہریت نہیں کھوئے گا، اور اپوزیشن پارٹیوں پر
शहरियत तरमीमी एक्ट के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी में उलझन पैदा करने का भी इल्जाम राजनाथ सिंह ने लगाया है। गाजियाबाद में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार की हिमायत में एक इंतखाबी रैली के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जात पात अकीदा और मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं करती, बल्कि कौम की तामीर के लिए बीजेपी खड़ी है। हमने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम शरीयत का कानून बनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वजीर दाखिला बनने के बाद 2014 में मैंने वजीर आजम से बात करके ये अमल शुरू किया था, लेकिन राज्यसभा में वाज़े अक्सरियत न होने की वजह से वो बिल वहां पास नहीं हो सका, जबकि लोकसभा में उसे पास किया गया। सिंह ने यह भी कहा कि अपोजिशन के लोग हमारे मुसलमान भाइयों में ये भरम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको मुल्क से बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी मुसलमान की शहरियत नहीं जाएगी। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। रियासत महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल्स की इशाअत और नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जैसे रखेल चैनल सत्ता के हाथ में है, ऐसे ही ये एग्जिट पोल भी उन्हीं के हाथ में है। इसलिए बड़ा कदम महाराष्ट्र में उठा है। इंडियन इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में लोकसभा के 5 मरहलों के इंतखाबात के मुकम्मल होने तक एग्जिट पोल के नशरियात और इशाअत पर पाबंदी लगा दी है। इस पस मंजर में कमीशन ने इंतखाबी मुद्दत के दौरान इंतखाबी पेशन गोइयां दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। और ये पाबंदी 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून 2024 की रात तक नाफिज रहेगी। कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया है कि हर मरहले में वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले रायशुमारी या दीगर पोलिंग सर्विस के नताइज शाये या नश्र करने पर भी पाबंदी होगी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। दिन बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में मदारिस का सर्वे। जी हाँ, इस खबर ने मुसलमानों में बेचैनी फैला दी है। रमजान के इस मुकद्दस महीने में इस तरह से मदारिस को बिला वजह हिरासा करने का इल्जाम हुकूमत पर लगा है। लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर मुसलमानों को परेशान करने का कोई भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ती। अब इन्होंने यानी बीजेपी ने रियासत में मदारिस का सर्वे शुरू करवा दिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है और हुकूमत से फौरी तौर पर इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने सवाल किया है कि मदारिस के इस तरह से सर्वे के फैसले से पहले मुस्लिम कम्युनिटी से मशवरा क्यों नहीं लिया गया और उन्हें एतमाद में, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। नीज रमजान के महीने में इस तरह से मदारिस को बिला वजह क्यों हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। इसके बावजूद जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का महकमा तालीम मदारिस में ज़ेर तालीम मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की मालूमात इकट्ठा करने के लिए जंगी बुनियादों पर मैपिंग का काम कर रहा है। बड़ी अफसोसनाक और चौंका देने वाली खबर और मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, संघ से वाबस्ता तंजीमों यानी संघ से जुड़ी हुई संगठनों और संघ के लीडरों को सैनिक स्कूल चलाने के ठेके मिले हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अब सैनिक स्कूल संघ चलाएगा और फिर वहां से तरबियत हासिल करके जो लोग फौज में जाएंगे, इसका मतलब फौज में संघ के ज़हनियत वाले लोग जाएंगे। मुल्क में सैनिक स्कूल आज़ादी से पहले से ही वज़ारत दिफा के कंट्रोल में चल रहे। आज़ादी के बाद इनमें मजीद तोसी हुई। सैनिक स्कूलों से बच्चों को तालिब इल्म के ज़माने से ही मुल्क की फ़ौजों के लिए तैयार किया जाता है और बाद में वो तीनों फ़ौजों के मुख्तलिफ इम्तिहानात के ज़रिए फ़ौज में भर्ती होते हैं। लेकिन RSS से
जुड़ी हुए इदारों, साधवियों और लीडरों के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले सैनिक स्कूलों से तलबा को नजरिए के मुताबिक तैयार करने के बाद फौज में भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी ये इंतहाई खतरनाक बात है और मुल्क के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फौज में फौजियों और अफसरों को संघ के नजरिए के मुताबिक भर्ती किया जाएगा। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर। जी हाँ, AIMIM खबर है कि पार्टी के खुद पार्टी के तर्जुमान स्पोक पर्सन ने यह दावा किया है कि AIMIM उत्तर प्रदेश में सिर्फ दिखाने के लिए इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद फरहान का कहना है कि ओवैसी ने पार्टी लीडरान को इलेक्शन लड़ने से मना करते हुए उनसे पल्लवी पटेल और दीगर इत्तेहादी पार्टियों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने और वोट मांगने के लिए कहा है। AIMIM से मुताल्लिक ये बात हर इलेक्शन में कही जाती रही है कि वो दिखावे के लिए इलेक्शन लड़ती है, जबकि उसका मकसद कुछ और होता है। इस बार ये बात पार्टी के ही तर्जुमान ने कह दी है कि AIMIM यूपी समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सिर्फ दिखावे के लिए इलेक्शन लड़ रही है।